السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن بی یعنی حضرت عبداللہ، اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: عریشہ خان، عدنان اشرفی، عمران اتاری، عالم خان، محمد عاقب، نیاز وارث، عبداللہ علی جنت، عرشی خان، خوش ریز خان، عبدالقادر، محمد فرقان، اینجل سیفی، محمد اویس، ذاکر اتاری، عبدالرحمن، شاداب قادری، امیر بانو، جاباز خان، محمد پرویز، شازیہ اشرفی، گلفشہ خان، عبدالرحمن کشش۔ چلیے دوستو، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال۔ فرعون شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا، پھر وہ مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے چالاکی کی وجہ سے، بی طاقت کی وجہ سے، سی ہمت کی وجہ سے، یا ڈی ان تینوں وجہوں سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے، چالاکی کی وجہ سے یعنی ہوشیاری کی وجہ سے۔ ہاں دوستو، فرعون شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا۔ جب اس پر بہت قرض ہو گیا تو وہ اصفہان سے بھاگ کر شام پہنچا، لیکن وہاں کوئی ذریعہ معاش ہاتھ نہ آیا۔ تب وہ تلاش روزی کے لیے مصر میں آیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تربوز سستے بکتے ہیں اور شہر میں مہنگے۔ دل میں سوچا کہ نفع بخش تجارت ہے، چنانچہ اس نے گاؤں سے بہت زیادہ تربوز خریدے۔ مگر جب شہر کی طرف چلا تو راستے میں محصول لینے والوں نے کئی جگہ اس سے محصول لیا۔ بازار آتے آتے اس کے پاس صرف ایک تربوز بچا، باقی سب محصول میں چلے گئے۔ یہ سمجھ گیا کہ اس ملک میں کوئی شاہی انتظام نہیں ہے، جو چاہے حاکم بن جائے اور مال حاصل کر لے۔ اس وقت مصر میں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگ بہت زیادہ مر رہے تھے۔ فرعون قبرستان میں جا کر کے بیٹھ گیا اور کہا کہ میں شاہی افسر ہوں، مردوں پر ٹیکس لگا ہے، تمہیں ہر مردے کے بدلے مجھے 5 درہم دینے ہوں گے۔ اس بہانے سے چند روز میں اس نے بہت مال جمع کر لیا۔ اتفاقاً ایک روز کوئی بڑا آدمی دفن کے واسطے لایا گیا۔ فرعون نے اس کے وارثوں سے بھی روپیے مانگے تو انہوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے فرعون سے پوچھا کہ تجھے کس نے اس جگہ مقرر کیا ہے؟ فرعون بولا، میں نے آپ تک پہنچنے کا ایک بہانہ بنایا تھا۔ میں آپ کو خبر کیے دیتا ہوں کہ آپ کے ملک سے بڑی بدنظمی ہے۔ میں نے 3 مہینے کے عرصے میں ظلماً اتنا مال جمع کر لیا ہے، آپ خیال کر سکتے ہیں کہ دوسرے حکام کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ سارا مال بادشاہ کے سامنے ڈال دیتا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر آپ انتظام میرے سپرد کر دیں تو میں آپ کا ملک درست کر دوں گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور فرعون کو کوئی معمولی عہدہ دے دیا۔ فرعون نے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے بادشاہ بھی خوش رہا اور رعایا بھی۔ رفتہ رفتہ یہ تمام لشکر کا افسر بن گیا اور ملک کا انتظام اچھا ہو گیا۔ جب بادشاہ مصر مرا تو رعایا نے فرعون کو تخت پر بٹھا دیا اور اس طرح وہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 410۔ اور یہ رہا اگلا سوال۔ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے اس کو کس نے سجدہ کیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے اس کے غلام نے، بی اس کے وزیر نے، سی
اس کے ساتھی نے یا ڈی ان تینوں نے؟ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، فرعون کو سب سے پہلے اس کے وزیر یعنی حامان نے سجدہ کیا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، فرعون نے کتنے سالوں تک بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے 200 سال تک، بی 400 سال تک، سی 100 سال تک، یا ڈی 10 سال تک۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی فرعون نے بنی اسرائیل کو 400 سال تک غلام بنائے رکھا تھا۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ 19 رکوع 6۔ فرعون کون سے مہینے میں دریا میں غرق ہوا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، رمضان کے مہینے میں، بی محرم کے مہینے میں، سی شوال کے مہینے میں، یا ڈی سفر کے مہینے میں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی محرم کے مہینے میں۔ ہاں دوستو، فرعون 10ویں محرم کو جمعے کے دن دوپہر کے وقت غرق ہوا تھا۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 421۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا تھا تو اس وقت اس کے پاس جبریل امی کیا لے کر آئے تھے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے کوئی جانور لے کر آئے تھے، بی کوئی پرندہ لے کر آئے تھے، سی کوئی کاغذ کا پرچہ لے کر آئے تھے، یا ڈی ان تینوں میں سے کچھ نہیں لائے تھے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی کاغذ کا پرچہ۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امی علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتاء لائے جس کا مضمون یہ تھا، بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت پر پرورش پائی پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ کو مولا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا، جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابلے آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ تو جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو فرعون نے پہچان بھی لیا۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 14۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال کی عمر میں ملی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے 30 سال کی عمر میں، بی 40 سال کی عمر میں، سی 25 سال کی عمر میں، یا ڈی 55 سال کی عمر میں۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام اگلی ویڈیو میں بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔